دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ پوری دنیا میں جو سرکار کو بدلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق حکومت کو لاتا ہے، ختم کرتا ہے، جس ملک کو چاہے برباد کر دے، آج وہ انسان ایک اللہ کے ماننے والے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ اب سوچئے، امریکہ جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، پوری دنیا کے حکمراں اس کے ایک فیصلے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا کہ میں کسی کو نہیں مانتا بڑا ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، وہ جب چاہے جس ملک کو چاہے برباد کر دے، میں امریکہ سے نہیں ڈرتا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ منتیں کر رہا ہے کہ بھائی بات مان جاؤ، جو ہوا چھوڑ دو، لیکن کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور یہ طاقت ایران کے پاس کہاں سے آئی بھائی؟ تو یاد رکھیے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ ایمانی طاقت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایمانی طاقت آپ کو کروڑوں لوگوں کے سامنے مضبوطی سے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب بدر کا واقعہ پڑھیے کہ صرف 313 صحابہ کرام نے ہزاروں کفاروں کو ختم کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ اور آج ایران والے بھی یہی کر کے دکھا رہے ہیں کہ مجھے مارنا ہے مار دو، لیکن میں تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہودیوں کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے۔ اس جنگ کو دیکھ کر مسلم ممالک کے حکمراں، خاص کر عرب لیڈر کو چاہیے کہ سبق حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دی، لیکن آپ اپنی عیاشی میں مگن ہیں، اور آپ کی بے وقوفی کی وجہ سے یہود و نصارہ آپ کو استعمال کر کے دوسرے مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آئیڈیل بنتے تمام مسلم ممالک کے حکمراں کے لیے، لیکن آپ یہودیوں کے گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ قرآن کریم نے جس چیز سے منع کیا، آپ اسی چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن عرب ممالک کے حکمراں یہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بار بار ٹرمپ کے پیچھے چلتے ہیں، ٹرمپ کے اشارے پہ ناچتے ہیں، وہ جو کہے فوراً گردن جھکا دیتے ہیں۔ اور آج مسلم حکمراں کی بیوقوفی کی وجہ سے تمام مسلم ممالک کے مسلمان پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے جب ان کو اتنے وسائل دیے تو جدید آلات تیار کرتے، اپنے ملک کو مضبوط کرتے، اپنے ملک کی حفاظت یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ڈال دینا، یہ کیسے حفاظت ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ جب چاہے آپ کے ملک پر، آپ کی مقدس جگہ پر بم مار سکتا ہے۔ اگر آج بھی تمام مسلم ممالک کے حکمراں متحد ہو جائیں تو حملہ تو دور کی بات ہے، سوچنے سے بھی گھبرائیں گے کہ ہم کس ملک پہ حملہ کریں گے۔ اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمیں مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ آج جو ہم پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی عراق کو برباد کیا گیا، لیبیا کو برباد کیا گیا، افغانستان کو برباد کیا گیا، اس میں غلطی کس کی ہے؟ مسلم حکمراں کی غلطی ہے کہ ہم متحد نہیں ہوئے، امریکہ کے اشارے پہ ناچے، تو وہ دھیرے دھیرے ہمارے لیڈر جو بہترین قائد تھے اس کو ختم کر دیا۔ قذافی کو ختم کر دیا، صدام حسین کو ختم کر دیا، اور ان دنوں آیت اللہ خامنائی سب کو ختم کر دیا۔ اگر مسلم ممالک کے حکمراں متحد ہوتے تو ایسا ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ہر کام یہود و نصارہ کے اشارے پہ کرتے ہیں، اسرائیل کے اشارے پہ کرتے ہیں، امریکہ کے اشارے پہ کرتے ہیں۔ 57 مسلم ممالک مل کر بھی ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، جس نے فلسطین پہ قبضہ کیا، اس کو ختم نہیں کر پا رہا۔ بتائیے، اب مسلم ممالک صرف تماشا دیتے ہیں، بیاں دیتے ہیں، لاکھوں بچوں کو شہید کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چند سیکنڈ میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیتے مسلم حکمراں۔ اور فلسطین کے حق میں سب سے گھٹیا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو پاکستان ہے۔